من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رمضان مبارک کا فطر یعنی خلاصہ ہے. اگر رمضان مبارک کے 20 دن ہم نے غفلت میں گزار دیے ہیں تو اللہ رب العزت کا اس امت محمدیہ پر یہ انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کے 10 دن ایسے عطا کیے ہیں اور اس کی 10 راتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے تو اللہ رب العزت اس کو بہت قدر و منزلت عطا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورہ قدر ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا ہے، لیلۃ القدر میں اتارا ہے. لیلۃ القدر، قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں اردو میں عزت کے، منزلت کے. جیسے ہم اپنی اردو زبان میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں شخص کی میرے نزدیک بہت قدر ہے، ایسے ہی یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن اس کے معنی قدر و منزلت کے ہیں، عزت کے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ رات ہمیں عطا کر کے ہم کو ایک عزت عطا کی ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گنہگار بندہ اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا عبادت کر رہا ہو تو گویا اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنی قدر و منزلت کو گھٹایا اس نے، اور اپنے قدر و منزلت کو گھٹا کر چونکہ اللہ کے نزدیک وہ شخص زیادہ معزز و مکرم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، چونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اس نے جب اس رات کو پا لیا اور اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹکا دیا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو گویا اس رات نے اس کو قدر و منزلت تک پہنچا دیا. اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. اور ایک معنی قدر کے یہ آتے ہیں جس کو تقدیر کہتے ہیں. یہ تقدیر جو ہے قدر سے نکلا ہوا ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کے فیصلے اللہ رب العزت کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، ابھی کل جو سورت تراویح کے اندر پڑھی گئی سورہ دخان، اس کے اندر اس کے بارے میں ذکر ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے اللہ رب العزت کر دیتے ہیں. فیصلے تو پہلے سے ہو چکے ہیں
لیکن اس رات میں خاص قسم کے فیصلے، یعنی اس سال کیا کیا ہونا ہے وہ فیصلے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شب قدر جو ہے اس امت محمدیہ ہی کو عطا کی ہے، یہ امت محمدیہ کا ہی خاصہ ہے، باقی کسی امت کو شب قدر نہیں ملی۔ شب قدر جیسا انعام اللہ رب العزت نے پچھلے کسی نبی کو بھی نہیں دیا ہے، یہ اسی امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو شب قدر جیسی اہم چیز عطا کی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک رات بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دے شب قدر کے اندر، اگر اس کو شب قدر مل گئی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر کسی شخص کو شب قدر مل گئی اور اس نے عبادت کر دی تو اس عبادت کرنے کا ثواب اتنا ہے گویا ایسا جیسے اس نے 1000 سال تک عبادت کی، 1000 مہینے تک عبادت کی، یعنی 1000 مہینے کے اگر آپ گنتی کریں گے تو 80 سال 4 ماہ ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی کسی شخص کو ایک رات بھی یہ میسر ہو جائے تو اگرچہ اس کی زندگی بہت مختصر ہے، یہ شب قدر جو اس امت محمدیہ کو عطا کی گئی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کے سامنے یہ بیان کیا پچھلے امتوں کا قصہ یا پچھلے مجاہدوں کا قصہ بنی اسرائیل کے، کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور بہت لمبی عمر ان کی ہوئی۔ اور اب دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان 4 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی عبادت 80 سال تک اس طریقے سے کی ہے کہ پلک جھپکنے کے بقدر بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کی، پلک جھپکنے کی مقدار بھی کبھی اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی ہے انہوں نے۔ جب صحابہ کرام کو یہ معلوم ہوا کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور پوری اپنی زندگی عبادت میں لگا دی، تو صحابہ کرام کو بہت رنج ہوا، بہت حسرت ہوئی کہ اتنی عمر میں اتنی عبادت انہوں نے کر لی، ہماری عمریں تو بہت مختصر ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس امت کی عمر جو ہے بین 60 و 70، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہے۔ اگر کوئی 60 اور 70 سال تک جی گیا تو یہ بہت لمبی عمر ہے اس کے لیے۔ تو صحابہ کرام کو افسوس ہوا کہ پچھلے لوگوں نے ان کی عمریں زیادہ ہوئی اور عمریں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی عبادت بھی زیادہ کی ہے، اور ہماری عمر کم ہے، ہم اللہ کی عبادت زیادہ نہیں کر سکتے تو پچھلے لوگ ہم سے پڑ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی مجلس میں، جس مجلس میں بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ قدر دے کر بھیج دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوجیے، ہم نے آپ کو، آپ کی امت کو ایک رات ایسی دے دی ہے کہ اگر اس کو ایک رات مل گئی تو اس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یعنی قرآن کا انداز بیان دیکھ لیجئے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں یہ بتانا ہو کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، یعنی 19-20 کا اگر فرق ہے تو اس فرق کو بتانے کے لیے خیر نہیں آتا،
بلکہ جہاں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اس فرق کو بتانے کے لیے خیر کا لفظ استعمال کرتا ہے. کوئی بھی عربی داں اگر کسی کو بتانا ہے کہ یہ چیز اس سے زیادہ بہتر ہے تو وہ خیر کا لفظ استعمال کرے گا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب کتنا بہتر ہے اللہ رب العزت نے اس کی تعین نہیں کی ہے. یہ اگر اللہ رب العزت تعین کر دیتے تب بھی انسانی عقل میں وہ چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں اور اللہ رب العزت کے اتنے انعامات ہیں کہ اگر بندہ ان کو شمار بھی کرنا چاہے تو اپنی عقل سے اس کو شمار نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بندوں کی عقل پر چھوڑ دیا کہ دیکھو بس تم اتنا سمجھ لو کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہ شب قدر جو ہے جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر کسی شخص کو اس میں عبادت کرنے کا موقع مل گیا تو گویا اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب مل گیا. اگر چند گھنٹے بھی اس نے عبادت کر دی تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جائے گا. اس لیے دوستو یہ آخر عشرہ چل رہا ہے، یہ آخر عشرے میں شب قدر کا زیادہ امکان ہے. دیکھیے شب قدر کے بارے میں روایات مختلف ہیں، لیکن اگر سب روایت کو ایک ساتھ رکھا جائے اور سب کا خلاصہ نکالا جائے تو سب روایتوں کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہوتی ہے اور آخر عشرے میں بھی طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے. اب آخر عشرہ 20 سے شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے 21، 22، 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتیں جو ہیں یہ طاق راتیں کہلاتی ہیں آخر عشرے کی. ان 5 راتوں میں بندہ جو ہے ہر ممکن کوشش کرے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کسی نہ کسی درجے میں کروں گا. کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے شب قدر میں عبادت کرنے، کوئی آپ اپنی طرف سے کوئی عبادت کر لیں نہیں. جس چیز کا بھی آپ کا جی چاہتا ہے جس عبادت کو کرنے کا وہ آپ عبادت کریں. مثال کے طور پر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، نفل ہم نماز نفل پڑھیں، اور اگر ہمارا جی چاہتا ہے ہم ذکر کریں تو آپ ذکر کریں. اگر ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو آپ قرآن کی تلاوت کریں. کوئی بھی عبادت مخصوص طریقے پر ادا کرنے کی کوئی بھی روایت شب قدر میں منقول نہیں ہے. لہذا آپ جس طریقے سے عبادت کرنا چاہتے ہیں شب قدر میں اس طریقے سے عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک جب شروع نہیں ہوا تھا اس شروع ہونے سے پہلے شعبان کے آخری جمعہ کو جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس خطبے میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کی تھی اور ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. اگر اس بات کو غور سے آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً شب قدر اللہ رب العزت نے ہم کو کتنا اہم انعام ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پر کتنا احسان کیا ہے کہ اس امت محمدیہ کی عبادت کو 1000 مہینوں تک 1000 مہینوں سے بھی زیادہ تک پہنچا دیتا ہے. وہ پہلے امتوں کا ایک خاصہ تھا کہ اگر کوئی بھی عبادت کرے ہو کوئی بھی نیکی کرے تو اللہ رب العزت کا یہ قانون تھا، اور اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ان کو ملتی تھی. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار سفارش کرا کے یہاں تک پہنچا دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ممکن ہر مختلف طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اگر آپ کی امت یہ کرے گی تو میں اس کے اجر کو اتنا بڑھا دوں گا، اگر آپ کی امت یہ کرے گی تو میں اس کے اجر کو دوگنا کر دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اتنا انعام اور ان کا اتنا احسان ہے اس امت پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی اتنی فکر کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس امت کی تھوڑی سی نیکی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے کہ اس امت کی اس تھوڑی سی نیکی کو بھی تو اس پر بہت بڑا اجر ادا کر دے. تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اس خطبے میں ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، وہ بات بڑے غور سے سننے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ دیکھو تمہارے اوپر رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات ہے شب قدر۔ جو شخص اس رات میں خیر سے محروم رہ گیا، یعنی اللہ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گیا، تو وہ ساری خیر سے اور ساری بھلائی سے محروم رہ گیا ہو۔ یعنی جس کو یہ خیر نہ مل سکی تو گویا اب اس کے لیے کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اگر یہ رات ہم جو رمضان المبارک کا آخر عشرہ ہے، اگر ہم چاہیں کہ یہ رات ہم کو مل جائے تو ہم یہ کوشش کریں کہ اس آخر عشرے کو اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزار دیں کہ دیکھیے تو اس وقت ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھنے کے بعد جو ہے کتنا گھنٹہ بچتا ہے سحری کھانے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے، 3 گھنٹے بچتے ہوں گے کم سے زیادہ سے زیادہ۔ اب 3 گھنٹے ہم اگر نہ سوئیں اور اسی کو ہم اللہ کی عبادت میں لگا لیں، پھر دن میں کسی وقت سو جائیں، اپنی نیند پوری کر لیں، تو ہم کو یہ آخر عشرے میں شب قدر کا ملنا بالکل یقینی ہو جائے گا۔ اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اس آخر عشرے کی ہر رات میں میں اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اور جب شب قدر کی رات ہوتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتے کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر بھیجتے ہیں۔ فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہاتھ میں سبز جھنڈا ہوتا ہے، جس کو خانہ کعبہ کے اوپر وہ گاڑ دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ 4 جھنڈے ہوتے ہیں، ایک کو خانہ کعبہ پر لگاتے ہیں اور دوسرے کو مسجد نبوی پہ اور تیسرے جھنڈے کو مسجد اقصی پہ اور چوتھے کو کوہ طور پر لگاتے ہیں۔ اور اس جھنڈے کو لگانے کے بعد جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت پوری دنیا کے اندر پھیل جاؤ، اور جو بھی اللہ کا بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہا ہو یا ذکر میں مشغول ہو، یعنی کسی بھی درجے میں وہ عبادت کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے، تم اس کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم سے جو فرشتے پوری دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں، کوئی بھی جگہ دنیا میں ایسی باقی نہیں رہتی کہ جہاں فرشتے نہ پہنچتے ہو، کوئی بھی گاؤں نہیں بچتا ہے، کوئی بھی شہر نہیں بچتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ قدر کے معنی آتے ہیں تنگی کے، اور اس رات جو ہے زمین فرشتوں کے آنے کی وجہ سے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ زمین پہ تنکا رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں کہ فرشتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے اور فرشتوں کی اتنی جماعت اترتی ہے اس شب قدر میں کہ زمین پر جگہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس رات کو بعض لوگوں نے کہا اس وجہ سے شب قدر کہتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، تو جبریل علیہ السلام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جو بھی دعا کر رہا ہو اس کی دعا پر آمین کہو۔ اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے، یعنی سحری کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یعنی طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے، تو فرشتوں سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت اب اللہ کی طرف کوچ کرو۔ ظاہر سی بات ہے آسمان سے نیچے آئے ہیں تو پھر اوپر جانا ہے ان کو۔ جب وہ اوپر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے آ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے جو ہے اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت احسان کا معاملہ کیا ہے
کہ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بخش دیا اور ان کی مغفرت کر دی اور ان کے قدر و منزلت کو بڑھا دیا. اسی طریقے سے دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، اور ساتویں آسمان سے کراس کرتے ہوئے بعض لوگوں نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جنت ہے. 4 جنتیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ان 4 جنتوں کو کراس کرتے ہوئے وہ جنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 جنتوں کو پار کرتے ہوئے فرشتے اللہ کے عرش کے پاس پہنچتے ہیں. 4 جنتیں کون سی ہیں؟ پہلی جنت مأوا، دوسری جنت نعیم، تیسری جنت عدن، اور چوتھی جنت ہے جنت الفردوس. ان 4 جنتوں کو پار کرتے ہوئے فرشتے اللہ کے عرش کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا عرش فرشتوں سے عرض کرتا ہے، اللہ اس کو قوت گویائی عطا کرتے ہیں. وہ عرش فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے آ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے. تو اللہ کا عرش بھی اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا میں مشغول ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، سبحان تیری قدرت، تیری سخاوت کی قربان کہ تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس احسان کا معاملہ کیا ہے کہ تو نے اس رات میں ان کی مغفرت کر دی ہے، ان کی بخشش کر دی ہے. اور اللہ تیری میں بڑائی بیان کرتا ہوں، تیری کبریائی بیان کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت روایت میں آتا ہے کہ تخت سے کہتے ہیں، اس عرش سے کہتے ہیں کہ ہاں، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات میں ایسی عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. اور اس رات میں جو بھی بندہ میرے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکے گا، یعنی جو بھی میرے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہوگا، میں اس کی مغفرت کر دوں گا اور اس کے قدر و منزلت کو میں بڑھا دوں گا. تو دیکھیے دوستو، اتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ شب قدر میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. بتائیے، رمضان المبارک ایک تو مہینہ ہے اور دوسرے شب قدر. اگر اس مہینے میں بھی مغفرت نہ ہو تو پھر ہم لوگوں کے لیے اور کون سا وقت آئے گا جس میں ہم اپنی مغفرت کرا سکیں؟ روایت میں آتا ہے کہ شب قدر میں 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے ان کو بیان کر دیتا ہوں. اگر کوئی شخص ان میں مشغول ہے، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں، تو اس گناہ سے وہ توبہ کر لے. ورنہ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت، بلکہ اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے. کہہ لیجیے اللہ رب العزت اس کو پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو ابھی، اس کی مغفرت ایسے ہی رکھو، اس کی مغفرت ابھی ہونے والی نہیں ہے. وہ 4 شخص کون ہیں؟ پہلا شخص روایت میں آتا ہے مدمن خمر، شراب کا عادی شخص، شراب پینے والا شخص. جو شخص شراب پینے والا ہو، اس کی اس رات میں اور رمضان المبارک میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور دوسرے والدین کا نافرمان، عقل لوالدی، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے. اب بتا دیجیے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ان سے ناراض رہتے ہیں. ماؤں کو کتنے لوگ ہیں جو ذلیل کرتے ہیں. ہر شخص، ہر نوجوان جو ہے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ واقعتاً میں اس گناہ میں مبتلا تو نہیں. اگر ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی کر دی اور ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے ماں باپ کا درجہ بہت بلند رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ اویس قرنی جب جنت الفردوس یعنی جنت کی طرف جانے لگیں گے، اویس قرنی جب جنت کی طرف جانے لگیں گے جماعت کے ساتھ، تو جنت کے دروازے پر جب پہنچیں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا کہ سب کو جنت کے دروازے میں داخل کر دو، صرف اویس قرنی کو جنت کے دروازے پر روک لو.
جانتے ہیں اویس قرنی کون ہے؟ یہ اویس قرنی ان کے والد کا نام ہے عامر، اویس ابن عامر، اور یہ قبیلے یمن کے رہنے والے ہیں۔ یعنی یمن جو ہے وہاں ایک قبیلہ ہے قرن، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، اس لیے صحابی کا شرف ان کو نہیں ملا، لیکن اپنی ماں کی بہت انہوں نے خدمت کی، اپنے ماں کی اتنی خدمت کر دی ہے کہ اللہ رب العزت کو جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجنا پڑا کہ اس اویس قرنی نے اللہ اپنے ماں کی اتنی خدمت کی ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اویس قرنی کی یہ فضیلت میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور جو بھی شخص تم اپنی امت کو بتا دو کہ جو بھی شخص اویس قرنی سے ملے وہ اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے لیے دعا کرائے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں سے فرمایا تھا کہ یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا فلاں فلاں حلیہ ہوگا، یعنی چھوٹا ہوگا قد کا اور رنگ کا کالا ہوگا اور اس کے جسم پر سفید نشان ہوگا، جب یہ شخص تم کو ملے تو تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ بتائیے، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں شخصوں سے اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ شخص تم کو مل جائے تو تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ حضرت عمر کو یا حضرت علی کو اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت ذلیل القدر صحابی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے رضا کا پروانہ پہلے سے ہی دے دیا ہے، ان کو اویس قرنی کی دعا کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ماں کی اہمیت کو، ماں کی قدر کو بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم جب بھی وہ ملے تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک انہوں نے خلافت کی ہے، اور 10 سال تک جب وہ حج پر گئے ہیں ہر مرتبہ یہ پتہ کیا انہوں نے کہ اس مرتبہ قبیلہ یمن سے، یعنی یمن سے کوئی شخص ہمارے یہاں قبیلہ قرن سے کوئی شخص یہاں حج کرنے آیا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے سب حاجیوں کو کھڑا کیا اور کہا سب لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب حاجی کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہا جو یمن سے آیا ہوا ہے وہ کھڑا ہو جائے اور باقی لوگ بیٹھ جائیں۔ جو یمن سے آئے تھے وہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جو قبیلے قرن سے تعلق رکھتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو قبیلے قرن سے تعلق رکھنے والے کھڑے ہو گئے، تو اس میں صرف ایک شخص تھا، تو کہا آپ یمن سے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا اویس کو جانتے ہو؟ کہا ہاں میں اویس کو جانتا ہوں۔ کہا میرے چچا کا لڑکا ہے وہ تو میرا چچا جان بھائی ہے، لیکن وہ ذرا دماغ سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں جو فضیلت بیان کی ہے تو معمولی شخص نہیں ہے وہ، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا دماغ سے ہٹا ہوا ہے، تو کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ عرفات میں گیا ہوا ہے اونٹ چرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو حضرت علی کو ساتھ لیے اور عرفات کے میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک سائے میں اویس قرنی نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور اونٹ جو ہے اطراف میں چل رہے ہیں۔ اویس قرنی نے محسوس کر لیا کہ کوئی صاحب آئے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی نماز کو انہوں نے مختصر کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو اویس قرنی نے کہا میں مزدور آدمی ہوں۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام تو عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عبداللہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے تمہارا رکھا ہے، یعنی تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے میں وہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا آپ میرا مطلب انٹرویو لے رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں میرا انٹرویو لینے والے؟ یعنی
میرا تعارف لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس میں کھڑے تھے اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں علی ہوں اور یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، فوراً اپنا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اویس ہے نا؟ تو اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اس لیے رحمت اللہ کے بجائے ان کو رضی اللہ عنہ کا بھی خطاب آپ دے سکتے ہیں. تو اویس قرنی نے کہا کہ ہاں میں ہی اویس ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ کو پھیلا دو اللہ کی بارگاہ میں اور میرے لیے دعا کر دو. اویس قرنی نے جب سنا کہ یہ کتنا بڑا امیر المومنین جو ہے وہ میرے لیے مجھ سے دعا کی درخواست کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا امیر المومنین آپ مجھ سے دعا کروا رہے ہیں؟ ارے میں تو ایک مزدور آدمی ہوں اور میں تو ایک نیچے درجے کا آدمی ہوں، آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، آپ کی امیر المومنین آپ سردار ہیں، اور میں آپ کے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، تم کو دعا کرنی ہی پڑے گی، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جب اویس تمہارے پاس آئے تو تم اپنے لیے اس سے دعا کروانا، اپنی مغفرت کی دعا کروانا اس سے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے میں تم سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. بتائیے اویس قرنی کی دعا کی ضرورت ہے حضرت عمر کو؟ نہیں دوستو، اویس قرنی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا ہے کہ اویس قرنی نے جو ماں کی خدمت کی ہے، اس ماں کی خدمت کے بدلے میں جو اویس قرنی کو مقام و مرتبہ ملا ہے وہ معمولی نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں اپنے والدین کو ناراض کیا ہوا ہے تو اس سے معافی مانگ لے. اور تیسرا شخص وہ ہے جس کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ رشتے ناطے کو توڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والا. رشتے ناطے کیا ہے؟ بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ، یہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو قطع کرنے والا ہو. یعنی بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، بھائی بہن سے نہیں، بہن بھائی سے نہیں بول رہی ہے. اسی طریقے سے چچا بھتیجے میں لڑائی ہے، اسی طریقے سے ماموں بھانجے میں لڑائی ہے. یعنی اگر کوئی بھی ایسی لڑائی رشتے داروں میں ہو گئی ہے تو اس کو اس رات میں ختم کر لینا چاہیے، ورنہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہونے والی ہے اس کی. اور چوتھا شخص جو ہے وہ شخص ہے جو دل میں بغض رکھتا ہو. جس کے دل میں بغض ہو اس کی بھی اس رات میں شب قدر میں رمضان میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا معاملہ پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے. اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کی مغفرت کریں گے، ورنہ نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے دوستو، میں نے کہا نا کہ شب قدر کے بارے میں روایت مختلف ہے. بعض لوگ یعنی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب قدر 27 تاریخ کو ہوتی ہے. نہیں دوستو، یہ غلط ہے. جیسے کہ روایت میں بہت ساری راتوں کا ذکر ہے. میں نے کہا نا کہ اگر ان روایت کو خلاصے کے طور پر آپ پیش کر لیں تو ان ساری روایتوں کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ شب قدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور اخیر عشرے میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان طاق راتوں میں زیادہ امکان ہے شب قدر کے ہونے کا. اس لیے ان طاق راتوں کو عبادت میں گزاریں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.